اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب الامامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار دستار مبارک والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نفل اور فرض امامہ باندھ کر پڑھے جائیں وہ بغیر امامہ والے 25 نفل اور فرض نماز کے برابر ہے، اور امامہ باندھ کر پڑھا جانے والا جمعہ بے امامہ پڑھے جانے والے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ جبکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی 2 رکعتیں جو امامہ باندھ کر پڑھی جائیں وہ بغیر امامہ والی 70 رکعتوں سے بہتر ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ مفتوحہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اکثر اوقات فاتحین کو معاف نہیں کرتی، اور بالخصوص بر صغیر کی ہندو قوم کی جو ہندو ذہنیت ہے اس میں یہ خاص طور پر ہے کہ انہوں نے کبھی اسلام کو اور مسلمانوں کو معاف نہیں کیا۔ بالخصوص مسلمان حکمرانوں میں سے بھی وہ حکمران جنہوں نے دین اسلام سے محبت کا اظہار کیا یا جنہوں نے بڑی بے پناہ فتوحات کی اور جن کا قد بہت بلند ہے تاریخ میں، ان کے قد کو گہنانے کے لیے وہ مختلف سازشیں کرتے رہے۔ ناظرین کرام، ہم نے دیکھا کہ بر صغیر کی تاریخ کا اگر بغیر کسی تعصب کے مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک حکمران یہاں پہ ایسا بھی تھا جس کے دور میں ایک آدمی سونا اور چاندی کی گٹھریاں لے کر صحراؤں میں جائے، جنگلوں میں جائے یا شہروں بستیوں سے گزرے، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، دن یا رات برابر تھے۔ ناظرین کرام، ایسا حکمران بھی یہاں پہ گزرا جس کے دور میں مساوات کا عملی نمونہ دکھایا گیا، اور جس کے دور میں مہنگائی نام کی چیز کوئی نہیں تھی، ہر وقت
عوام کی وہ جو سہولتیں تھیں ان کا خیال رکھتا تھا، اور وہاں مسلمان اور غیر مسلم لوگوں کو یکساں حقوق حاصل تھے اور ظلم نہیں ہوتا تھا، وہاں ہر طرف عدل کا نظام تھا۔ یقیناً بعض انتظامی معاملات میں سخت گیری بھی اختیار کرنی پڑی، لیکن یہ بھی عوام کو ایک سکون اور اطمینان والی زندگی دینے کے لیے یہ سختی کی۔ مجرموں کے ساتھ بہت سخت سلوک وہ کیا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، آج ہم ذکر کر رہے ہیں 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں اس مسلمان حکمران کی جس نے 84 جنگیں لڑی اور سب میں فتح نے ان کے قدم چومے۔ میری مراد سلطان علاؤ الدین خلجی مرحوم ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مسلمان حکمران تھا جس نے منگولوں کے سیلاب کے سامنے بد باندھ دیا، ورنہ منگول جو تھے وہ ایک طوفان کی طرف دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے، اور اس کو تمام عالم اسلام کے جو لوگ تھے وہ خدائی عذاب کا نام دیتے تھے۔ جس طرح بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ چنگیز اور ہلاکو نے بجا دی تھی، اور جس طرح وہاں کی لائبریریاں جو تھی وہاں سے لکھوکھا کتب نکال کر اور دریاؤں میں بہا دی گئی، اور دریاؤں کا پانی جو تھا وہ سیاہ ہو گیا تھا، اس سیلاب کو روکنے کے لیے منگولوں کو جس شخصیت نے جو تھا وہ شکست دو چار کیا، اس کا نام سلطان علاؤ الدین خلجی تھا۔ آج کل سازشیں ہو رہی ہیں، ایک فیشن شروع ہو گیا ہے کہ مسلمان حکمرانوں اورنگزیب، کل میں ہائی کورٹ بار میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ میرے بزرگوں میں سے، ان کا کل سیمینار تھا، اور وہاں پہ ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ سلطان محمود غزنوی ڈاکو تھا، فلاں سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، وہ کہیں رشتے اپنے اور طرف لوگ جوڑتے ہیں۔ تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی کو پسند ہو اپنا باپ بدلنا چاہے تو ان کو پوری اجازت ہے۔ ہمارے باپ جو تھے ہمیں ان پہ فخر ہے، ہمیں اپنے اجداد پہ فخر ہے۔ ہمارے ہیرو ہمیشہ صلاح الدین ایوبی رہیں گے، محمد بن قاسم رہیں گے، سلطان محمود غزنوی ہمارے ہیرو رہیں گے۔ ہم لوگوں کو ادھر ادھر دیکھ کے چکا چوند یا کسی باہر کی انجیو سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ مجھے لوگوں نے بہت سوالات پوچھے، میں اس پہ بات کروں گا۔ ہمارے بعض دیندار لوگ بھی جو ہیں بظاہر دیندار ہوتے نہیں ہیں، جس طرح وہ ناموس رسالت پہ سودے کرتے ہیں۔ مجھے رات ایک فون آیا ہوا ہے، میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ دلدوز کہانیاں ہیں، لوگ اللہ اور رسول کو بیچ دیتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا طوائف کے بارے میں کہ تو نے عصمت کو بیچ ڈالا ہے، چند فاقوں کو ٹالنے کے لیے لوگ یزداں کو بیچ دیتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔ یہاں اللہ اور رسول کے نام پہ اس ملک میں سودے ہو رہے ہیں، اور خانقاہوں کے سجادہ نشین اور وہ لوگ جو ساری عمر رسول اللہ کے نام پہ روٹیاں توڑتے رہے، وہ صرف لینڈ کروزروں میں بیٹھنے کے لیے ان کے ایمان اور ضمیر بک گئے، اور حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کے اور ان لوگوں کے جو ناموس رسالت کے دشمن تھے ان کے دائیں بیٹھ کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ یہ کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کا اللہ اور رسول پہ ایمان اور یقین نہیں ہے۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کے خلاف فلم بھارت میں چلی تو لوگوں نے جلوس نکال دیا، انہوں نے کہا ہمارے بڑوں کے خلاف ہمارے خاندانوں کی اس میں توہین ہوئی ہے، اور پاکستان میں وہ فلم جو ہے وہ چلانے کی اجازت دے دی۔ ان کے ضمیر کہاں تھے اس وقت؟ وہ جو فلم سینسر بورڈ ہوتا ہے اس میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ لمحہ فکری ہے۔ آج ناظرین کرام، سلطان علاؤ الدین خلجی مرحوم کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر امین تنولی، اور ان کے ساتھ دوسرے اسکالر پروفیسر محمد یوسف عرفان۔ ڈاکٹر طاہر امین تنولی، وہ کیا اقبال نے کہا ہے یہاں یہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ وہ جو پاسباں ملے تھے وہ پہلے ان کو جوتے مار کے سیدھا کیا تھا۔ یہ اپنا سلطان علاؤ الدین خلجی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے شکست دی پہلے ان کو تاتاریوں کو، اور پھر چنگیز خان کا جو پوتا تھا الغو خان 1 لاکھ آدمی کے ساتھ پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جی غازی صاحب، بالکل یہ بڑا خوش آئند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی قرض ہے جس کو آپ ادا کر رہے ہیں کہ جس وقت ہماری تاریخ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں تو کوئی تو ایسا ہو جو حقیقی تصویر قوم کو دکھائے۔ میں علامہ کے ایک جملے سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ رموز بے خودی کے دیباچے میں علامہ نے لکھا کہ ہر فرد کا ایک حافظہ ہوتا ہے جو اس کی شخصیت کو کمپوز رکھتا ہے، اسی طرح قوم کا بھی حافظہ ہوتا ہے، اور قوم کا حافظہ اس کی تاریخ ہوتی ہے۔ جب تاریخ کو مسخ کر دیا جائے تو اس قوم کا حافظہ مسخ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ ہمارے یہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ ایک اسلامی سلطنت کی، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور جس سے آگے امکان پیدا ہوا اسلامی معاشرے، اسلامی اقدار، اسلامی تہذیب کے فروغ کا،
ان لوگوں کے چہروں کو جب مسخ کر کے عام آدمی کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاریخ کو بگاڑا جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم اپنے حافظے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے۔ ویسے جب آپ علاؤ الدین خلجی کو دیکھتے ہیں تو خلجی خاندان بنیادی طور پہ افغان قبیلہ ہے، اور یہ وہ افغان قبیلہ ہے جس نے 4 صدی ہجری میں دوسرے افغان قبائل کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے بعد سے مسلسل یہ قبیلہ، جس کو آپ کہتے ہیں کہ عسکری ایک ٹیلنٹ کے طور پہ نمایاں رہا ہے، سلجوکیوں کے ساتھ، خوارزم شاہ کے ساتھ، اور اس کے بعد حتیٰ کہ ہندوستان کے جو اولی سلاطین تھے ان کے ساتھ بھی یہ اعلیٰ عسکری اور فوجی جو ذمہ داریاں ہیں ان پہ یہ لوگ فائز رہے، تاکہ جو جلال الدین فیروز خلجی تھا، اس نے جو خلجی سردار تھا، اس نے دہلی میں قبضہ اس کا ہوا، اور دہلی سے اس نے ایک سلطنت کا آغاز کیا۔ آگے جب وہ سلطنت علاؤ الدین خلجی کے پاس آئی تو علاؤ الدین خلجی جتنے بھی یہاں پہ حکمران گزرے ہیں، مسلمان حکمران، ان میں اس لحاظ سے ایک امتیازی حکمران ہے غازی صاحب کہ اس نے گزشتہ نظام کو آگے بڑھانے کے بجائے اسٹیٹ سٹرکچر کو، اسٹیٹ سسٹم کو، اس میں انوویشنز کی، اس میں کئی، حالانکہ وہ اتنا پڑھا لکھا ظاہراً نہیں تھا، لیکن وہ اتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر تھا کہ ریونیو سسٹم کے اندر، ملٹری کے اندر، ایڈمنسٹریشن کے اندر، اور جو معاشی نظام تھا اس کے اندر، نظام عدل کے اندر، تعلیم کے لیے اور بہبود جو عام لوگوں کی ہے ان کے لیے بہت سے ایسے اقدامات کیے جن اقدامات کا تسلسل ہمیں آج تک بھی نظر آتا ہے۔ ٹھیک، اچھا یوسف، یہ بات آئی گئی، یہ پدماوتی یہ کیا ہنگامہ ہے، کیوں برپا؟ ہاں جی، حقیقت یہ ہے کہ پدماوتی تاریخی کردار نہیں ہے، یہ کسی تاریخ میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، کسی تاریخی کتاب کسی کتاب، وہ بھی جو علاؤ الدین خلجی کے مخالف بھی رہے، مخالف بھی ہیں، انہوں نے بھی کہیں ذکر، جی بالکل، جی انگریزوں نے بھی نہیں کیا، راجپوتوں نے بھی نہیں کیا، ہندوؤں برہمنوں نے بھی نہیں کیا، اور اسلامی تاریخ میں بھی نہیں ہے۔ اچھا، البتہ ایک راجپوت عورت کا ذکر ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، پدمنی اس کا نام تھا۔ یہ راجہ چتور جو ہے، راجہ رتن سین، اس نے جب شکست کھائی، اور وہ خود علاؤ الدین خلجی نے شکست دی تھی، تو یہ قید ہو گیا، تو اس کی بیوی اور بچی نے ایک ترکیب لڑائی کہ ہم عورتیں جو ہیں دلی جا کے فریاد کریں ان کے پاس، ٹھیک، اور طے یہ کیا کہ پالکیوں میں جانباز راجپوت بٹھا دیے جائیں، اور رات کے وقت جیل خانے کے قریب پہنچایا جائے، تاکہ ہم کہیں کہ جی پدمنی اور فیملی آئی ہے راجہ رتن کی، تو وہ بادشاہ سے ملاقات کا کوئی سبیل نکالی جائے۔ اس دوران حملہ کر کے جیل کے ملازمین کو قتل کیا گیا، اور راجہ رتن رائے جو ہے وہ فرار ہو کر اپنے دیس پہنچ گیا، اپنی فیملی کے پاس۔ اچھا، اب اس کے بعد اس نے ارد گرد پھر لوٹ مار شروع کر دی۔ لوٹ مار ہندو راجہ کرتے تھے، سلطان نہیں کرتا تھا۔ سلطان نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کی، اور سلطان کا فقط ایک یہ تھا کہ ملک میں فساد وہ برداشت نہیں کرتا، صحیح ہے، اس کی کئی وجوہات تھیں۔ خیر، کوئی بھی نہیں برداشت کرتا جی فساد کو، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارے ملک کا آج بھی یہی حال ہوا ہے۔ اگر آج ہم علاؤ الدین خلجی کی شخصیت اور کردار کو دیکھیں تو ہمیں علاؤ الدین خلجی کی ضرورت ہے، مسائل ہمارے بالکل ویسے ہی ہیں۔ بالکل اچھا، اب وہ پدمنی کا جو تھا، جب یہ راجہ رتن سین واپس گیا اور اس نے فیملی نے پھر لوٹ مار شروع کر دی چتور کے ارد گرد، بادشاہ تو مسلمان تھا، خود علاؤ الدین کا بیٹا تھا، ٹھیک، تو علاؤ الدین خلجی نے پھر بھی حکمت اپنائی، اپنے بیٹے کو وہاں کا حکمران یعنی نائب صوبیدار نکال کے راجہ رتن سین کے بھانجے کو لگا دیا، ٹھیک، اس نے پھر اس کا سد باب کیا۔ یہ ایک تاریخ فرشتہ میں ایک واقعہ ہے، باقی کسی نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا، یہ اتنی اہمیت کا نہیں تھا۔ یہ علاؤ الدین خلجی کی جو عظمت ہے وہ 3-4 چیزوں میں بڑی واضح ہے۔ ایک تو یہ کہ اس نے ہندوستان میں مسلمان حکومت ریاست کو یعنی استحکام دیا، توسیع دی یعنی پھیلایا، تیسرا مسلمانوں کو تحفظ دیا۔ یہ ہندو مسلم کشمکش آج بھی موجود ہے، یہ ہماری تاریخ سے چلی آ رہی ہے۔ بدقسمتی سے بعض اوقات یعنی ایسے لوگ جن کا بھی آپ نے ذکر کیا وہ حامی بن جاتے ہیں اور مسلمانوں کو یعنی بدیسی کہتے ہیں، جیسے ہندو ملیچ کہتے ہیں، جی بالکل ٹھیک، اور ان لوگوں کی نسلیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو پسند کرو گے ویسے بن جاؤ گے، جس کے ساتھ کھڑے ہو اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ایک جو پدماوتی فلم ہے یہ بڑی اہم ہے کہ اس کی تاریخی حیثیت نہیں ہے، مگر ابھی ریسنٹلی یعنی
فیک سٹوریز آف انڈین میڈیا کے نام سے نیٹ پہ چیزیں موجود ہیں. یہ ہر سال منظم انداز پہ تحریکی انداز میں تاریخ اسلام کو مسخ کر رہے ہیں, بالکل اسی انداز میں جس طرح ہالی ووڈ نے یعنی گیس چیمبر بنایا ہٹلر کے خلاف, یہودیوں کے خلاف کہانیاں سنائیں اور وہ مظلوم بنا کے اینٹی سیمیٹک یعنی لا بھی پاس کرا لیا. یہاں پر بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, جبکہ ہندوؤں کو بھی تحفظ علاء الدین خلجی نے دیا تھا. نہیں تو پھر یہ اور آپ کا پدماوتی اس فلم کا حصہ ہے. یہ جو ہمارا سینسر بورڈ وغیرہ, یہ سینسر بورڈ وغیرہ, وہاں کوئی ایک آدھ مولوی بھی تو ہوتا ہے. مولوی ہوتے ہیں, علاء الدین خلجی کے زمانے میں بھی آپ ایک لطیفہ سناؤ کہ مولوی اس دور میں بھی موجود تھے. اچھا. مگر علاء الدین خلجی کا تعلق یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ, اور علاء الملک رحمۃ اللہ علیہ الملک تھے. ہاں جی. اور دوسرے یہ حضرت خواجہ بہاؤدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, ان کے پوتے سب شاہ رکن عالم, ان کے ساتھ تعلق تھا. اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ مثلا ایک یعنی ایکسپیڈیشن گئی, سارا ساؤتھ جو ہے پنجاب دکن, یہ سارا علاء الدین خلجی نے فتح کیا ہے. اس کو وسعتیں دیں, کیونکہ یہاں سے لوگ جو نارتھ انڈین ہندو تھے یہ پناہیں لیتے تھے پیچھے جا کے, اور پھر یہ حملے کرتے تھے. اور جہاں مسلمان بیچارے غیر اسلامی ریاست میں نہیں تھے, وہاں جزیہ ٹائپ یعنی ادا کرتے تھے کہ جی تم مسلمان ہو, تم ملیچ ہو, تم یہاں پہ رہنے کے قرض وہ ٹیکس ایکسٹرا ادا کرو. اچھا. یہ کیفیت تھی. دوسرا یہ ہے کہ پھر اس نے یہ کہا کہ جو ملک ہر وقت گھرا رہتا ہے اس وقت 3-4 مسائل تھے. ایک مسئلہ تو منگولوں کا تھا, جیسے آج کل پاکستان کو میسر ہے, اور اس منگولوں میں آج کل انڈیا بھی شامل ہے, یہودی بھی شامل ہے, امریکہ بھی شامل ہے, پوری دنیا الائڈ فورسز کی شکل میں ہمارے سرانے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ نیچے آنا چاہتی ہیں. اسی طرح اس وقت تھا. اکھنڈ بھارت کا خواب یہ شکستوں میں بھی نہیں بھولے, ٹھیک, آج تک نہیں بھولے. ہاں جی. دوسرا جی, اچھا جی, یہ اس کی ریزن کیا ہے جی, کیوں نہیں معاف کرتے؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ بڑی ہے, چلے افراد تو جھوٹ بولے, قومیں بھی جھوٹ بولتی. جی گائی صاحب دیکھیں, یہ بھی ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے قوموں کو, کہ جن کے اندر کوئی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اسے میٹ کرنے کے لیے وہ پھر اس طرح کے حربے اختیار کرتے ہیں. جو اسلام کا ماضی رہا یہاں پہ, اور جس طرح اسلام کے یہاں کے مسلمانوں کے حکمرانوں نے یہاں ڈیلیور کیا, اور جو اچھا اب آپ دیکھیں گائی صاحب کہ بہت سے ایسے رائٹر ہیں ہندوؤں کے اندر بھی جنہوں نے اس پہ لکھا کہ اگر اسلام یہاں پہ نہ آتا تو ہندو تہذیب پتہ نہیں کس بدترین حال میں ہوتی, کس بدترین حال میں ہوتی. اگر منگول آ جاتے تو یہ کچھ بچتا یہاں پہ. منگولوں کے علاوہ بھی یعنی کہ ہندو تہذیب میں اگر کوئی انسانیت ہے, کوئی علم ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں, تو اس میں بہت زیادہ انپٹ مسلمانوں کا ہے. یعنی مسلمانوں نے ہندو معاشرے کو بھی, جس کو آپ کہتے ہیں ایک مساوات کی سطح پہ اٹھایا, اور اس افتراق سے اور طبقاتی جو کشمکش تھی اس سے نکالا. اچھا, ڈاکٹر تارا چاند کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں, ڈاکٹر گیان چند, بڑے لوگوں نے اس پہ لکھا. اب یہ جو چیزیں ہیں کہ جب یہ میسج ہندوؤں کی نئی نسل کی طرف جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اسلام کے فروغ کا جو ہندو کی چھوٹی ذاتیں ہیں ان میں امکان بڑھے گا. اس کا راستہ ان کے پاس ہے کہ ہندو مسلمانوں کے ماضی کو اتنا بھیانک کر کے بیان کرو, ان کے ہیروز کو اتنا بھیانک کر کے بیان کرو, جیسے بھی پدماوت کا ذکر ہوا. آپ دیکھیں کہ بالکل پروفیسر صاحب نے درست فرمایا. وہ بڑا رائٹر تھا, میرے ذہن سے نکل رہا ہے, میں نے اس کی کتابیں بڑی 3 والیوم میں اس کی آٹوبایوگرافی بھی ہے, اس وقت ذہن سے نکلا ہے, انگلینڈ کا, لندن کا, بڑا مشہور تھا. اس نے کہا تھا کہ اگر مسلمان حکمران اس وقت جبراً لوگوں کے مذہب کو بدلتے تو آج اکثریت مسلمانوں کی ہوتی. مسلمان حکمران کسی نے تو یہ کام کیا ہی نہیں, یہ تو صوفیاء کی کردار. رسل نے لکھا کہ اگر مسلمان حکمران زبردستی لوگوں کو کنورٹ کرتے تو اکثریت مسلمانوں کی ہوتی, لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. بھائی صاحب آپ دیکھیں اس وقت کے بھی بہت سے ہندو ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ علاء الدین خلجی کا زمانہ سب سے زیادہ پیسفل زمانہ تھا, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور سب کو ایک طرح کا تحفظ حاصل تھا, کیونکہ علاء الدین خلجی نے جو اقدامات کیے, مثلاً جو زرعی اصلاحات کی, اس سے کیا ہوا کہ عام آدمی کے اوپر جو ہندو جاگیردار کی گرفت تھی وہ کمزور ہوئی. ٹھیک, سسٹم ایسا ڈیولپ کیا علاء الدین خلجی نے کہ مرکز کا براہ راست کاشتکار کے ساتھ رابطہ تھا, اور جتنے ہندو ساہوکار تھے ان کی جائیدادیں
کا جو نظام تھا، ان کو جائیدادیں سونپنے کا نظام، وہ علاؤدین خلجی نے ختم کر دیا. ذخیرہ اندوزی نام کی اس کے اوپر پابندی لگا دی. اس کے لیے سخت سزائیں تھیں. اچھا، فقہ حنفی کے مطابق خراج اور یہ سارا نظام قائم کیا، ٹیکس کا سسٹم قائم کیا. اچھا غازی صاحب گوشت مہنگا ہو گیا. اچھا اس نے بلا کے پوچھا گوشت کو مہنگا ہے، انہوں نے کہا جناب یہ بکریوں پہ ٹیکس جو آتے ہیں اس پہ ٹیکس لگا. اس نے کہا ٹیکس. اچھا، اس کو جو جاسوسی کا نظام تھا، عام طور پہ جاسوسی کا نظام کس لیے ہوتا ہے؟ ریاست کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے. اس کا ایک پیرالل جاسوسی کا نظام تھا کہ مالیات کے اندر اگر کوئی کرپشن ہے ڈائریکٹ مجھے رپورٹ کیا جائے. واقعی اس کے لیے بڑی سخت سزائیں تھیں. رشوت نام کی کوئی چیز، رشوت کی بڑی سخت سزا تھی. اور جو اس کا پورا جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جب شراب اس نے پابندی لگائی ہے، جی سیلاب آ گیا. بالکل شراب پہ پابندی لگائی. اور پھر شرابی رہ گئے ان کو دہلی سے نکالا گیا. جوئے پہ پابندی لگائی. جو جوئے باز رہ گئے ان کو دہلی سے نکالا گیا. طوائفوں پہ پابندی لگائی اور آرڈر جاری کیا جتنی طوائفیں وہ نکاح کریں، نکاح کے بغیر کوئی طوائف نہ رہے. مطلب ہے کہ اچھا یہ تو سوشل ریفارمز میں آ جاتے ہیں. جن ریفارمز کا اثر براہ راست عام آدمی تک پہنچا، جس کا تحفظ اس وقت کوئی این جی او نہیں تھی نا، ورنہ وہ نکلنا چاہیے تھا باہر عورتوں کو. انہوں کہنا تھا ہمارا تحفظ یہ شادی وادی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے آج کل کے لوگ وہی سجدہ صاحب ادا کر رہے ہیں. اسی لیے یہ طبقہ جو ہے نا، جب علاؤدین خلجی اور اورنگزیب عالمگیر کو جو گالیاں دیتا ہے، سلطان محمود غزنی، سلطان صلاح الدین ایوبی، اس کی وجہ یہی ہے. جی اس میں ساری وجہ بھی یہ ہے کہ جن لوگوں نے سرزمین ہند میں مسلمانوں کو تحفظ دیا، اور جو وہاں پر شودر ٹائپ، اچھوت ٹائپ اقوام ہیں جو ہندو بھی نہیں ہیں اور یہاں کی پرانی یعنی حاکم تھے 4-5 ہزار سال پہلے، اور برہمنوں نے انہیں مار مار کے ان کی تاریخ بدل دی، ان کی تہذیب بدل دی، ان کی زبان بدل دی، اور ان کو 5 یہ دلت وغیرہ جو آج کل مشہور ہیں، تقریباً 4 سے 5 ہزار سال ہو گئے ان کو انسانی حقوق میسر نہیں ہیں. اب یہی یعنی رویہ اور پالیسی انہوں نے پدماوتی جیسی فلمیں بنا کر مسلمانوں کے خلاف شروع کر رکھی ہیں. علاؤدین خلجی کا یہ تھا کہ اس کے 2 بڑے واضح اصول تھے. ایک تو یہ کہ جیسے قرآن کا حکم الفتنہ تو اشد من القتل، یہ بتاؤ اس نے فتنہ نہیں برداشت کیا. پاکستان میں جو بظاہر دیندار قوتیں تھیں جو پہلے، اب تو میں ان کو نام نہاد، میں ان کو کہتا ہوں دیندار سیکولر. جی ہاں جی صحیح ہے. ہاں جی صحیح. اب بڑی پہلے دین کے نام کے لیتی تھی، اب وہ بھی یہ میڈیا کے پریشر کے نیچے آ کے انہوں نے اپنے نظریات. یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کافروں کا یا حملہ آوروں کا یا دشمنوں کا، کہ انہوں نے بظاہر یعنی دینی لباس کے ساتھ وہ لوگ پیدا کر دیے اور ان لوگوں کو نمائندہ بنا دیا ہمارا، جو دین سے جن کا ایمانی تعلق نہیں. لیکن جو پہلے بڑے دیندار تھے، جو بڑے دین کے نمائندے بنتے تھے، اہل قلم بھی، ان میں صافی بھی شامل ہے، وہ بھی میں نے دیکھا نظریات ایسے. میں نے ایک دفعہ شعر کہا تھا کہ آنکھ نے جو کچھ ہے دیکھا لب پہ لا سکتا نہیں، اور کس قدر بدلے ہیں انسان میں بتا سکتا نہیں. وہ غالب کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبند، حق را بسجودے و نبی را بدرودے. کہ اے اللہ مجھے اس قوم میں شامل مت کر جو درود پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس بیچتے ہیں، جو سجدے کر کر حضور اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کے ساتھ لارنس آف عربیہ کی نسلیں ہیں جو کرم شاہ کے نام سے یہاں پہ کام کرتی تھیں. اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ علاؤدین خلجی کو کیوں برا کہتے ہیں. اس کے برا کہنے کی وہی وجہ ہے جو اورنگزیب علیہ الرحمہ کو برا کہا جاتا ہے، جو یعنی اپنا محمد بن قاسم کو جس وجہ سے برا کہا جا سکتا ہے، جس کو اپنا سلطان محمود غزنوی کو جس لیے برا کہتے ہیں، کیونکہ اس نے مسلمان جو مزمحل تھے اور ان کے دین میں ایسی قباحتیں آ رہی تھیں کہ خود دلی میں ایسا گروہ دینی پیدا ہو گیا تھا ریلیجس سیکولر کا، جس میں ماں اور بہن کی حرمت بھی نہیں رہی تھی. اچھا جی یہ شخص وہ تھا جس سے ہر کوئی شخص جا کے مشورہ کر سکتا تھا. یہ اتنا ظالم نہیں تھا، مگر اس کا یہ تھا کہ الفتنہ تو اشد من القتل، کہ میں باغیوں کو، سرکشوں کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، خواہ وہ میرے عزیز ہی کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے یوسف، مجھے بریک لینی ہے، اور بریک سے آ کے ہماری یہ گفتگو، ناظرین اکرام، ہماری یہ گفتگو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے ہم نمائندہ ہیں جن کا باپ ایک اور ماں ایک ہوتی ہے. ہم تو ان کے نمائندے ہیں، انہی جیسی باتیں کریں گے. جن لوگوں نے غیرت مند ماؤں، پاک باز ماؤں کا دودھ پیا ہوتا ہے،
جن کی رگوں میں غیرت مند باپوں کا خون ہوتا ہے، وہ دین اسلام کے خلاف یا اسلام کے کسی حکمران کے خلاف جو نیک ہوں، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہو، ان کے خلاف بات نہ سن سکتے ہیں، نہ برداشت کر سکتے ہیں، اور یہ حق کی بات انشاءاللہ تعالی ہم آخری سانس تک کہتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کے وہ وقت آئے گا جب دین کے دشمن جو ہیں ان کو یہاں پناہ نہیں ملے گی، رسول اللہ کے دشمنوں کو یہاں انشاءاللہ پناہ نہیں ملے گی، وہ وقت جلد آنے والا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، سلطان علاء الدین خلجی اس قوم کا اور اس ملت کا محسن ہے، ان معنوں میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ تاتار کا جو تھا ظلم اور سیلاب، اس کو جس شخص نے روکا، اور اللہ کی مدد اور نصرت اس کو اس طرح بھی حاصل تھی کہ اس دور میں حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اس کے دعا گو تھے، امیر خسرو اس کے ساتھ تھے، لیکن یہ اس طرح کے نہیں تھے بزرگان دین، چشتی بزرگان دین جو جا کے بادشاہوں کے دربار میں۔ علاء الدین خلجی نے کہا کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تم وہی رہو، مخلوق کی خدمت کرو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے یہیں دعا گو ہے۔ تو اس نے امیر خسرو سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ بتائے بغیر حضرت کو ہم چلے جائیں گے۔ تو جب یہ ارادہ کیا اس نے، تو امیر خسرو تو اپنے مرشد سے کوئی بات چھپاتے نہیں تھے، انہوں نے حضرت کو بتا دیا، تو آپ پاک پتن شریف تشریف لے آئے اور آپ اس کو ملے نہیں۔ بعد میں بادشاہ نے برا بھی منایا، جس کا جواب امیر خسرو نے کمال کا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ بات چھپاتا تو میرے ایمان کا مسئلہ تھا، اور آپ کی حکم عدولی کر کے تو جان کا خطرہ ہے، ہمیں جان کی بجائے ایمان کی ضرورت ہے۔ آج جو لوگ خواجہ نظام پاک کا نام لیتے تھے، جس طرح انہوں نے اپنے جبہ اور دستار بیچے ہیں جا کے حکمرانوں کے دربار پہ، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ حکمران کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو پیر اور سید زادے اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے والے، اپنی داڑھیوں کو مہندی لگا کے اس کے قدموں میں بیٹھے ہوئے بے شرم لوگ ہیں۔ پتہ نہیں ان کے ضمیر کہاں چلے گئے، پتہ نہیں یہ دیندار لوگ اپنے آپ کو کس طرح رسول اللہ کے نام پہ روٹیاں توڑنے والے حضور کی ناموس کو ہی بیچ دیتے ہیں اس ملک میں۔ جی بھائی صاحب، جو امتیاز ہے علاء الدین خلجی کا، وہ یہ جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ علاء الدین خلجی نے ریاست خلجی جو ڈائنسٹی اس کو قائم کرتے ہی پچھلا سسٹم چلانے کے بجائے اس میں اتنی ریفارمز کی کہ پورے کے پورا اسٹیٹ سٹرکچر ایک نئے ڈھانچے پہ کھڑا کیا۔ اچھا، جن چیزوں کا اثر عام آدمی تک پہنچا، اس پہ ایک بڑی بنیادی بات یہ تھی کہ پرائسز کنٹرول سسٹم قائم کیا۔ قحط کے زمانے میں بھی پرائسز ڈسٹرب نہیں ہوئی، خشک سالی کے زمانے میں بھی جو قیمتیں تھیں مارکیٹ کی وہ کم ڈسٹرب نہیں ہوئی، کم ترین قیمتیں رکھیں، عام آدمی کی ایکسیس کے اندر اس کو رکھا، اور جو پہلے نظام تھا ایک دلالیت کا نظام تھا، مڈ مین کا نظام تھا، اس کو ختم کر دیا، کیا وہ ختم کر دیا، تاکہ عام آدمی کے بروکرز کسی طرح سے بھی اس کا استحصال نہ کیا جا سکے۔ اچھا، اس سے کیا ہوا؟ 2-3 فائدے ہوئے۔ ایک یہ ہوا کہ عام آدمی کو ریلیف ملا، دوسرا یہ ہوا کہ ریاست کی آمدنی میں اضافہ ہوا، اور تیسرا جو بڑا فائدہ وہ یہ ہوا کہ جو بڑے بڑے ہندو ساہوکار تھے، بڑے بڑے ہندو جاگیردار تھے، وہ بہت زیادہ ایکومولیٹ کر کے سرمایہ اور ذخیرہ اندوزی کر کے باغیوں کی سپورٹ کرتے تھے۔ بغاوتوں کا بھی سلطان اس انداز سے کلا کما کر دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اسلامی ماحول کس حد تک اس نے قائم کیا؟ غازی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ سکے پر جو اس کا ریاست میں سکہ چلتا تھا، پہلی مرتبہ اس نے اپنے نام کے ساتھ کیا لکھوایا؟ یمین الخلافت۔ اچھا، ناصر امیر المؤمنین، خلافت کا رائٹ ہینڈ اور امیر المؤمنین کا مددگار۔ آپ ذرا دیکھیں اس وقت خلافت بغداد کن حالات میں تھی، مطلب یہ کہ ایک میسج تھا ان کا کہ وہ اسلام کے مرکز کے ساتھ کس نقطۂ نظر کے ساتھ متعلق ہے، کس اپروچ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو یہ ایک ایپٹیچیوڈ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے حکمران تھے۔ یوسف ایک بات آپ دیکھیں، وہ خود پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، اتنا بھی ان پڑھ نہیں تھا، اہل علم کی بہت قدر کرتا تھا، اور علم کو فروغ دیا، انسٹیٹیوٹ بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، یہ بھی اس کا کمال تھا۔ جی، اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ان پڑھ تھا، وہ اس طرح ان پڑھ بھی نہیں تھا، نہیں اتنا نہیں تھا، فارسی کتابیں عالم اس طرح کا نہیں تھا جیسے علماء ہوتے ہیں۔ مثلا قاضی مغیث صاحب جو قاضی القضات تھے دہلی کے، میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر حضرت ذرا ایک کالر لے لوں، آپ کی بات جاری ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ بیٹا کون ہے؟
میں نیلم بات کر رہی ہوں. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جی کہ بہت آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں آج کے معاشرے میں رہ کر. جی دعا کرو یہ بہت ہمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر دے اور آپ میں مزید ہمت پیدا کرے کہ آپ اسی طرح ہمیں روشناس کرتے رہے. آمین آمین. بیٹے کوئی سوال میرا؟ جی آج کا میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کے جو مسلمان حکمران ہیں ہاں ان کو سلطان علاؤ الدین خلجی کی تعلیم سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ یوسف یہ آپ اچھا یہ بڑا پیاری بات ہے. علاؤ الدین خلجی ہماری ضرورت ہے. ہاں اس کے دور کے حالات اور پاکستان کے موجودہ حالات یکساں ہیں اور اگر ہم انسان بن اگر کر علاؤ الدین خلجی ہوتا تو کوئی پاکستان کو گالی دیتا یا پاکستان کی فوج کو گالی دیتا، پاکستان کے نظریے کو گالی دیتا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بات کرتا، کوئی مولوی اور پیر اپنا ضمیر بیچتا جا کے اور گستاخان رسول کے ساتھ بیٹھتا تو اس کا کیا اثر ہوتا؟ ناممکن تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ریفارمز کے قحط ہو یا جنگ ہو اس نے عوامی بہبود کے کام نہیں ختم کیے، چیزیں ارزاں کر دیں. اگر ہم اس کے دور کو دیکھیں تو اس میں ایک تھا اندرونی فساد تھا، مسلمان غیر محفوظ تھے اور بیرونی حملے تھے جیسے آج پاکستان پر ہیں. اس کی خوبی یہ تھی کہ اس نے اندرونی فساد جو تھا وہ جو جڑ ہے ام الخبائث شراب خوری وہ اس نے بین کر دی تھی اور جھوٹ بولنا اس نے بین کر دیا تھا. واہ. اور اپنے اہلکاروں کے خلاف بھی اس نے جاسوسی بڑی دلچسپ بات ہے ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس جس کا بھی ذکر ہوا تھا، یہ نظام علاؤ الدین خلجی نے اپنے ملک میں نافذ کیا تھا. اس نے وہ انٹیلیجنس جو تھی جہاں دشمنوں کی خبر دیتی تھی وہاں عوامی بہبود کے حوالے سے عوام کی ضروریات اس تک پہنچاتی تھی. ہم ISI تیسری بات جو تھی ISI کو ہمارے یہاں بھی تو گالیاں لوگ ISI قائد اعظم نے فارم کی تھی. اچھا ہاں جی. اور قائد اعظم کا یہی فرمان تھا کہ ہم پاکستان میں مسلمانوں کے اسلام کے شاندار ماضی کا احیاء کریں گے. علاؤ الدین خلجی اس میں ایک مثال ہے ہمارے پاس. وہ ایک مثالی حکمران تھا اور اس کا جو انٹیلیجنس سسٹم تھا اس نے یہ یہاں پر یعنی ISI اس بنیاد پر بنی ہے. اسی لیے کہا ہندو کو تو خاص تکلیف ہے کہ پاکستان جلد از جلد ختم ہو جائے. کاش آج جنرل گل حمید ہوتا. وہ تو بادشاہ تھے، وہ تو اللہ کے ولی تھے. مزہ آ جاتا. ویسے تو وہ قبر میں بھی سن رہے ہوں گے. قبر جنہادی جیوے ہوں، ان کی تو قبر بھی زندہ ہے. وہ ایک زندہ روح تھے اور مسلمانوں کے نمائندہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کو غیرت مند فرزند اس قوم کا غیرت مند اور عالم تھے. عالم تھا، بہت پڑھا لکھا. میں نے پاکستان میں کوئی جرنیل اتنا پڑھا لکھا آج تک کوئی شک نہیں. وہ ایک انٹلیکچوئل جنرل تھے مگر عملی طور پر بھی جرنیل تھے. کوئی شک. یہ وہ نسلیں ہیں جو ہمارے ماضی علاؤ الدین خلجی جیسے یہ پرتو ہیں. صحیح بات. اچھا اب یہ تیسرا دیکھیے کہ یہ اس نے اندرونی طور پر کیا کیا. اس نے کہا جی یہ اسٹیٹ ریٹ جو ہے وہ بحال ہوگی ہر حال میں، جس کے برعکس ان کے پیشرو جو تھے یعنی جلال الدین خلجی ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی پیار سے سمجھا دو. وہ باغیوں کو بھی بٹھا کے درس دیا کرتے تھے، وہ چوروں اور ڈاکو کو بھی بلا کے درس دیا کرتے تھے. اس کی وجہ سے بدامنی پھیل گئی تھی. اب دیکھیے کہ جب شراب خوری بند کیا تو پہلے عمراء میں کی ہے کہ عمراء شراب نہیں پیئیں گے. پھر عوام میں یہ بات کہی. پھر یہ ہے کہ سزا جو ہے اگر یعنی اسٹیٹ آفیشل بھی کرتا ہے آفیسر اس کو بھی سزا عبرتناک دی ہے تاکہ باقیوں کو رشوت تو بالکل لوگ کانپتے تھے تصور کوئی نہیں. جی. اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ قاضی مغیث صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا. مغیث احمد صاحب کا یہ یعنی ان سے مشورہ کیا، علاؤ الملک سے کیا اور لوگوں سے کیا. وہ مشورے کے لیے ہر وقت اوپن رہتے تھے. اب انہوں نے یعنی قاضی مغیث صاحب سے جو سوالات کیے وہ سارے امپلیمنٹ کیے. انہوں نے علاؤ الملک سے جو مشورے کیے سارے امپلیمنٹ کیے. اور اس میں مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حاکم بنایا ہے تو میں ایسا کیا کام کر جاؤں جس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو کامیاب کہلاؤں. اللہ کی مخلوق کو آرام. تو اس میں کہیں گے کہ کئی دنوں کی سوچ بچار کے بعد کہتے ہیں میں اپنا خزانہ سارا لٹا دے دوں پبلک کو تو اس سے بھی بات نہیں بنے گی، ختم ہو جائے گا. قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کام ایسے کریں کہ چیزیں سستی ہو جائیں، عام لوگ جو ہیں ان کو تحفظ محسوس ہو، عام لوگوں کو کھانے پینے کی آسانی سے مل جائے. جبکہ جنگوں کا زمانہ تھا،
اور اس ہر طرف جنگیں، سبسیڈائز سسٹم اس نے یہاں پر رائج کیا تھا. بالکل صحیح. اور سبسیڈائز سسٹم یہ تھا کہ وہ سبسڈیز چلتی نہیں تھی، وہ سال 2 سال کے بعد نظام، جیسے ابھی یہ بہترین ایڈمنسٹریٹر تھے کہ 2-3 سال کے اندر وہ سبسڈی ختم کر کے روٹین میں لے آئے کیفیت، سستی چیزیں. ان کے لیے یہ تھا کہ خود خرید لیتے تھے، اور اگر ٹیکس نقد کی شکل میں ہے تو جنس کی شکل میں لے لیا، یعنی اجناس لے لیا اور جمع کر لیا. قحط آئی، جنگ آئی، سپلائی بند ہوئی تو وہ پبلک میں فلوٹ کر دیا، اور ذخیرہ اندوزی ہو گئی، رشوت خوری ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پیسے زیادہ لینا، پرائز پورے ملک میں ایک ہوتی تھی، اور 3 قسم کی رپورٹس آتی تھیں، اور تیسری کے بعد یہ ہوتا تھا خود بچوں کو بھیج دیتے تھے پیسے لے کے کہ جاؤ بھی جا کے چیز خرید لے کر کرتا ہو. 1 ٹکا بھی کسی نے زیادہ لیا ہے تو اس کو سزا ایگزیمپلری دی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ وہ وجوہات تھی، اور خود حکمران نے کوئی کاروبار نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے دودھ پہ بھی حکمرانوں کا کنٹرول، انڈوں پہ بھی، مرغیوں پہ بھی. اب میں آپ کو ایک بات کہ ابھی حضرت خواجہ امیر خسرو صاحبزادہ صاحب آگے جی لائن پہ. جی صاحبزادہ عابد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ سوال فرمائیں صاحبزادہ. حضور میں نے سوال سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. بڑی کرم ایک گزرے دور میں علم و آگہی کی شمع روشن رکھی ہوئی آپ. بہت شکریہ جی. اور سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے دیکھیں ابھی پدماوتی کا نام لیا گیا تھا، اس کا ذکر کیا گیا. ہندوستان میں لوگ اپنے لیڈروں کو، جھوٹے لیڈروں کو بڑھا چڑھا کے اور مسلمان اچھے لیڈروں کو گھٹا کے اپنا کام کر رہے ہیں. واہ واہ. تو بحیثیت مسلمان معاشرہ، بحیثیت مسلمان ہمارا، اور بحیثیت 92 چینل جو اس وقت اسلامی تعلیمات کا اور تاریخ کا علم بردار ہے، ہم اس چینل کے تھرو بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل بھی ان کے مقابلے میں کوئی ایسے تاریخی موویز یا تاریخی کام کر کے آنے والی نسل کو پیش کرے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسل بھی علاؤالدین خلجی جیسے باکمال حکمرانوں سے روشناسی. انشاءاللہ صاحب آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ہم تو اپنے تئیں جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، رات مجھے سیال شریف کے جو وہاں پہ ہیں خطیب صاحبزادہ سید شمت صاحب، ان کا فون آیا ہوا تھا، اور انہوں نے ناموس رسالت پہ جو کچھ جس طرح لوگوں کے ضمیر بکے ہیں، وہ انہوں نے جو مجھے سٹوری سنائی ہے، میں ٹی وی پہ وہ بیان نہیں کر سکتا. اور ساری رات میری بے چینی اور اضطراب میں گزری ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور ہم کہاں سے کہاں گر گئے. وہ رو رہے تھے اور مجھے سنا رہے تھے. میں نے کہا میں اور کچھ نہیں کر سکتا. جو لوگ گستاخ رسول صوبائی وزیر کے ساتھ جا کے بیٹھے تھے، میری دعا ہے اور تمام مسلمانوں سے دعا کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو انہی سے اٹھائے. اور جو وہ وزیر کہتے تھے کہ فلاں لوگ ان کو مسلمانوں کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے جو ختم نبوت کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ ان مولویوں، ان پیروں کو بھی ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے. یہ میری دعا ہے. میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں باہر کوئی تلوار لے کے جہاد کے لیے تو نہیں نکل سکتا. تو اس لیے میں تو تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں، کم از کم یہ تو دعا کرو ان دنوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ ہی اٹھائے جن کے لیے یہ ہمدردیاں رکھتے ہیں. کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا تھا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. ان کی جن سے محبت ہے، یہ روٹیاں بند کریں ان کو دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور اللہ کے نام پہ. ان کو نذرانے دینے بند کریں جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ کی ناموس پہ سودے کیے ہیں. ان سے کوئی اپنا تعلق ختم کریں. جائیں حکمرانوں کی جوتیاں جو ہے چاٹیں جا کے، وہ ان کے لیے کافی ہے. آج کا سوال ناظرین اکرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے، سلطان علاؤالدین خلجی نے کب اقتدار سنبھالا تھا؟ گزشتہ سوال کا جواب یہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا. جنہوں نے درست جواب دیے، سب سے پہلے خوش نصیب حضرات کے نام: اسحاق احمد لاہور، نیلم شہزادی جھنگ، سعید اقبال شیخوپورہ، عابد حسین صادق آباد، ڈاکٹر منصور حسن کراچی، حافظ محمد عبید جمال میاں والی، حسن احمد بکر، محمد ثقلین ملتان، محمد عفنان فتح جنگ، محمد شبیر ٹوبہ ٹیک سنگھ، ابرار حسین منڈی بہاؤدین، مہر عقیل احمد راجن پور. آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہے وہ پہنچا دیے جائیں گے. جی ڈاکٹر طاہر امیر تنولی صاحب، جی بھائی صاحب ہم جو ڈسکس کر رہے تھے، اب ایک بات بتاؤ، کچھ یہاں پہ انٹل کچول لفظ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پرانے بادشاہوں کے قصے آپ کیوں دانشور جو ہے. سر کیا مشکل لفظ آپ کہہ رہے ہیں، انٹل کچول، بس کچول
کچکول ہی کہہ دیں، پشتو میں کچکول کشکول کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ کیوں پڑھائے جی سلطان محمود غزنوی آپ لے کے آ گئے. یہ ہم نے اپنی بڑی طاقتیں ہیں کہ پدماوتی بنائی جاتی ہے، اتنی بڑی طاقتیں ہیں. گائے صاحب ہم نے اپنی بات کا آغاز اس جملے سے کیا تھا، یہ ہمارا حافظہ ہے، ہم سے ہمارا حافظہ نہ چھینیں. اگر ہم سے ہمارا حافظہ چھن گیا ہم کسی کھائی میں جاگ پڑیں گے. ہمارا ماضی ہے یہ. اب میں گھر کیوں جاؤں گا، مجھے یاد ہے میرا گھر کہاں ہے. ہم یہاں چینل پہ کیوں پہنچے، ہمارے حافظے میں تھا یہاں پہ اس طرح. اقبال نے کیا کہا، ذرا اقبال کی بات. سر علامہ کا یہ کوٹیشن ہے اچھا کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ علامہ کی کوٹیشن، اسی سے ہم نے اپنی بات کا آغاز کیا کہ فرد کا بھی حافظہ ہوتا ہے اور قوم کا بھی حافظہ ہوتا ہے. ایکچولی آج آپ اتنے اس میں تھے، اتنی سینسٹیوٹی میں کہ وہ چیز ذرا اوور لوک ہو گئی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رموز بے خودی کا کے اندر شروع میں علامہ نے بڑا مختصر سا دیباچہ لکھا. اچھا اس پہ علامہ نے لکھا کہ جس طرح فرد کا حافظہ ہوتا ہے اس طرح قوم کا بھی حافظہ ہوتا ہے. قوم کا حافظہ اس کی روایات ہوتی ہیں، اس کی تاریخ ہوتی ہے. قوم کا کردار اس کی ملی روایات ہوتی ہیں. یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ہماری ملی روایات ہیں، یہ ہمارا قومی حافظہ ہے. اس کو اگر آپ خراب کر دیں گے، اس سلیٹ کو صاف کر دیں گے تو آپ کا فیوچر کیا ہوگا؟ ٹھیک. اس سب آج کے نوجوانوں کو ہمیں یہ تاریخ پڑھانی چاہیے. اب اسکولوں کالجوں میں تو جن لوگوں کا کنٹرول ہے نصاب پہ، وہ تو ان بزرگوں سے ایک بغض اور عداوت رکھتے ہیں تاریخ اسلام سے. اچھا، تو پھر اس کا حل ہم کیا کریں؟ میں ایک بات کہ میری عمر لکھنے پڑھنے میں گزری ہے. ٹھیک ہے، ظاہر آپ استاد ہیں. ہاں جی، میں اگر کہوں کہ 40 سال ہو گئے مجھے اس شعبے سے تو وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک. اور اگر میں کہوں کہ میری عمر کے ابتدائی سالوں سے تو وہ بھی صحیح ہے، میں پڑھتا رہا ہوں. ٹھیک. اس ملک میں سب سے بڑا مارکا جو چل رہا ہے وہ تعلیم کے ساتھ چل رہا ہے. آپ جس قسم کی خوراک دیں گے ویسے بچے پیدا نکلیں گے. مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے، شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. وہ مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے، ہر کے کاہو جو خورت قربان شود، ہر کے نور حق خورت قرآن شود. اگر آپ نے گھاس پھوس، ایتھیزم اور میٹیریلزم پہ بچوں کو پالنا ہے تو وہ نوکریوں کی تلاش میں ڈرین برین کی طرح باہر چلے جائیں گے اور اپنا ملک برباد ہو جائے گا. اور اگر آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں پالنا ہے تو پھر علاؤدین خلجی پیدا ہوں گے، اورنگزیب پیدا ہوں گے، محمد بن تغلق ہوں گے، التمش ہوں گے، بلبن ہوں گے. اچھا، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من آ گئے. ہاں جی، بڑے بڑے بندے جو تھے، اتنے بڑے نام تھے جن خانقاہوں کے. اچھا، یہاں میں ایک بڑا پیارا سا خانقاہی کے حوالے سے، جن کو انگریز نہیں خرید سکا تھا ان کو آج کے 2 نمبر منسٹروں نے خرید لیا. وہ یہ ہے، انہوں نے جو ساری تعلیم کا نظام ہی NGOs کو دے دیا ہے. اچھا. کیا 7 سمندر پار جو ہمارے دشمن ہیں انہیں ہمارے بچوں کا خیال ہے جو یہاں پر آ کے پرائمری اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ جب آپ پرائمری ٹیچر کو سب سے زیادہ تنخواہ دینی چاہیے کالج اور پروفیسرز یونیورسٹیز کے ان سے زیادہ، کیونکہ انہوں نے بچہ بنا کے بھیجنا ہے یونیورسٹی میں، کالج میں. ان کو اتنا خوشحال کرنا چاہیے. علاؤدین خلجی کا یہ تھا کہ اہلکار جو ہیں یا فوجی جو ہیں انہیں اتنی تنخواہیں دی جائیں کہ وہ کسی طرف دیکھ نہ سکیں. مگر اس کا طریقہ یہ تھا، اس نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں، اس نے اشیاء سستی کر دیں. یہ اس کی خوبی تھی. اس نے اشیاء سستی کر دیں اور فراہم کر دیں کہ کسی کو ذخیرہ اندوزی کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے تو پرائمری اسکول یا پرائیویٹ اسکولوں کے لوگ مر رہے ہیں بھوک سے. یہ ایک عذاب ہے. اور ان بچوں کو میرے ایک CSP دوست کہنے لگے، میں جننے پیسے اپنے بچے دی پڑھائی تے لا رہے ہیں ساری عمر کما بھی سکے گا. 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے کم از کم ایک ڈاکٹر بننے میں اس پاکستان میں. اس سے بھی زیادہ. ہاں جی، یہ کم از کم میں ایک غریب آدمی کا ذکر کر رہا ہوں. 40 لاکھ روپیہ تو اب داخلے میں ہو گیا ہوا ہے. اچھا، اب یہاں جو بات ہے کہ علاؤدین خلجی جو تھا یہ اپنے دین کا بھی محافظ تھا، عوام کا بھی محافظ تھا اور اسلامی ریاست کا بھی محافظ تھا. اور اس کی مرتے دم تک خواہش یہ تھی کہ میں اللہ رسول کے سامنے جب پیش ہوں گا وہ ختم ہے، وہ کیا کہتے ہیں، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ جب آدمی مرے گا تو اللہ دیکھیں گے، اللہ کے رسول دیکھیں گے اور اہل ایمان دیکھیں گے. وہ اہل ایمان جو یہاں پر بھی اللہ کے نمائندے ہیں، علامات ہیں، اور وہاں بھی. اب مثلا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ایگزامپشن ہوگی، مثلا NGO کے نمائندے جو ہیں وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوں گے. وہ مولوی اور پیر جو ضمیر فروش ہیں، اللہ بڑا ڈاڈا ہے. جی اللہ قرآن ہی میں کہتا ہے کہ جب یہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو مجھے کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا حساب کتاب بھی ہونا ہے. تو ہمیں ایک دفعہ بھیج دیجئے، آئندہ ہم سے بہتر کوئی آپ کا خادم یا عبادت گزار نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوبارہ بھیجوں تم یہی کرو گے. ہاں، پھر ساتھ یہ کہا کہ کیا میں نے تمہیں طویل عمر دے کر
بار بار بتایا نہیں تھا کہ میں موجود ہوں. اللہ تمہارے اتنے قریب ہے کہ اللہ کوئی ایسا کرے نا، وہ جیسے قبر میں جو ان کا حشر ہو رہا ہے نا ان کا، وہ ہمیں دکھا دے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور قبرستان جائیں اور اپنے مرحومین کے لیے دعا استغفار کریں، اور لازم کر دیا کہ نماز میں دعا استغفار شامل ہے. اب یہ بات کہ علاؤالدین خلجی جو ہے، اس سے اس کی عوام کتنی محبت کرتی تھی، مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، اور اولیاء اللہ کتنی محبت کرتے تھے، اس کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ. امیر خسرو نے ان کی تعریف کی ہے. حضرت چراغ دہلوی جو ہیں وہ اور انہوں نے دین و دنیا کا محافظ قرار دیا ہے مسلمانوں کے لیے. اور پھر ایک بات کہ خانقاہ سے تعلق کیا تھا. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سیکولرزم کے نام پر ہم امریکہ کو شکست دے دیں، ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ کو شکست دے دیں. یوسف بتاؤ نا، اب ہماری خانقاہ تو تباہ ہو گئی. جی اب ہماری خانقاہ سے جو رابطہ جب ہوتا ہے تو خانقاہ والے جو ہیں وہ تو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. حضرت علامہ جو ہے نا بہت بڑے ولی اللہ تھے، کوئی شک نہیں. اور انہوں نے یہ ولایت کے معاملے میں، ولایت ویسے تشبیہ ایسی ہے کہ غیروں سے بھی مل جاتی ہے، دشمنوں سے بھی، مگر اللہ کا ولی ہونا جو ہے اب وہ شکل صورت یا شباہت یا جگہ کا نام نہیں رہا. ٹھیک بات ہے. اب وہ خانقاہی نظام جو ہے وہ ہمارے یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے، وہ ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے. الحمدللہ میں بارہا یعنی کبھی خیال آتا ہے کہ اس مالکان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دے سکتے ہیں جو حیدرآباد دکن کو میسر تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. انہوں نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد امت مسلمہ پہ صرف کی تھی. واہ واہ، یہ وہ مقام ہے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اور یہ پروگرام جیسے حضرت قائد اعظم کا واحد پیغام تھا کہ قائد اعظم صبح نور کے پروگرام کو برداشت کرنا، یہ بھی بہت بڑے ہمالیہ جتنا سب کے لیے ہی، والکان کے لیے بھی. مگر یہ ہے کہ میں جو بات بیان کرنا چاہتا تھا کہ اولیاء اللہ سے عقیدت کا کیا کیفیت تھی. ترغیب ایک 1.25 لاکھ آرمی لے کر دلی کا اس نے محاصرہ کر لیا. اچھا، منگولوں کا تھا. آدھے منٹ میں مکمل. ہاں جی، اس نے مختصر یہ تھا کہ ساری فوج علاؤالدین کی دکن سائڈ پہ گئی ہوئی تھی، تھوڑی سی فوج تھی، یہ خود چتور سے ابھی آیا تھا، تو اس نے حاضری دی عصر و مغرب کے وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں، اور کہا کہ حضور صبح موت ہے، اسلحہ میں نے عوام میں بھی بانٹ دیا ہے، مگر ٹرینڈ آرمی کا مقابلہ کرنا ہم لوگوں کے بس کا نہیں ہے، دعا فرمائیے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا جب وہ مغرب کی نماز پڑھ کے گئے؟ عشاء کے بعد اپنے ایک مرید جو تھے ترک، انہیں بھیجا ترغیب ایک کے پاس، اپنا رومال ساتھ بھیجا اور کہا کہ جا کے میرا پیغام دینا کہ اس سے مسا کریں ترغیب. اچھا، یہ جب گئے ہیں تو صبح تو وہاں تلواریں تیار ہو رہی ہیں، خنجر تیار ہو رہے ہیں، کہتے ہیں حیبت کی کیفیت. مگر جب ترغیب ایک کو پتہ لگا، ترغیب ایک دوڑا ننگے پاؤں آیا کہ مجھے حضرت خواجہ صاحب نے یاد کیا ہے، ان کا نمائندہ آیا ہے، اور لے جا کے عزت سے رکھا. اور جب مسا کیا تو تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ سارے واپس چلو. راتوں رات واپس چلے گئے اور کہا کہ یہ ان سے فرمائیے گا کہ یہ رومال میں تبرک کوئی خواجہ نظام پاک کا کوئی ماننے والا سچا سچا 24 کیرٹ کا کوئی اس وقت پیر اور صوفی ہمیں مل جائے نا، مل جائیں گے. اور حاکم بھی ملیں گے. علاؤالدین خلجی 24 کیرٹ کا مسلمان تھا. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. بانجھ پن کا علاج. جو عورت بانجھ پن کا شکار ہو وہ ایک سیب چھیل کر اس پر 7 مرتبہ یا مبدیو لکھے اور اس سیب کو 3 دن نہار منہ کھائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شفا ہوگی. اخلاص نیت اور درود پاک کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی جو درود آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، ہمیشہ سچائی کی راہ اختیار کرو، کیونکہ جو شخص سچائی کے راستے پر چلتا ہے اس کا وقار اور رعب ہمیشہ برقرار رہتا ہے. ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اور ناظرین کرام، میں پورے درد دل سے آپ سے کہہ رہا ہوں، ہماری ساری خرابیاں یہ ہیں، چھوڑ دیں یہ مذہبی رہنما، یہ 2 نمبر رہنما، ان کو چھوڑ دیں، یہ آپ کو بخشش نہیں کروائیں گے. شفاعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانی ہے. اس لیے اپنی تمام محبتوں کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لو، یہی ہماری کامیابی ہے. اور وہ نعرہ جو پاکستان کے دشمن جو مر گئے وہ بھی اپنی قبروں میں بھی اگر وہ ہوں گے تو وہ تڑپتے ہوں گے یہ نعرہ سن کے.
اور ناظرین کرام یہ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے۔ وہ میں جو بات کہتا ہوں، جن کا باپ ایک اور مائیں نیک ہوتی ہیں، وہ جب یہ نعرہ سنتے ہیں ان کو اتنی راحت اور خوشی ہوتی ہے۔ میں جن اداروں میں جاتا ہوں، جہاں جہاں فنکشنوں میں جاتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی مجھے وہ دیکھتے ہیں اور نعرے شروع ہو جاتے ہیں، پورے زور شور سے لوگ نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ میرے دونوں مہمان بھی لگائیں گے، میرے سارے سامعین ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کریم آپ کو بڑی عزتوں سے نوازے، اور جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سچے غلاموں سے محبت کرنے والے ہیں، وہ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام کوثر بھی ان کو ملیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے۔ تو لگائیے نعرہ میرے ساتھ مل کے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔